وہ آج 5 سال بعد لندن سے واپس آیا تھا۔ میرب رات کے 2 بجے کچن میں بریانی کھانے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اسلان خان زادہ کو دیکھا تو ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ شور بھی نہیں مچا سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ دیکھو چور جی، تم جو کوئی بھی ہو نا، میں خود اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ میرے پاس پیسے ویسے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور کالج سے چھٹیاں تھیں، اس لیے وہ یہاں آئی تھی۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو یہ چین ہی مجھے دے دو۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نوکر ہو کر اتنی موٹی گولڈ کی چین، جبکہ وہ اس صدمے سے گرنے ہی والی تھی کیونکہ اسے یہ چین اپنی ماں کی اتنی منتیں کرنے کے بعد ملی تھی۔ کچن میں ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز ہوئی تو وہ جو پانی پینے کے لیے ابھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، کچن کی طرف موڑا۔ کون ہے یہاں؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا اور تبھی اسے میاؤں کی آواز سنائی دی۔ اسے لگا کہ واقعی میں بلی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے اسے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ دبے قدم چلتا ہوا کچن میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا، دبلی پتلی جیسا چہرہ رکھنے والی وہ لڑکی نیچے فرش پر بیٹھی بریانی کی پلیٹ اٹھائے مزے سے کھا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اسے غصہ آیا تھا، یہ لڑکی ابھی تک نہیں سوئی تھی، ویسے ہی چوروں کی طرح کچن میں گھس کر کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ چور بھائی، یہاں کیا لینے آئے ہیں آپ؟ میں تو خود اس گھر کی نوکرانی ہوں، اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا تھا، جبکہ سامنے کھڑا اسلان اپنی ہنسی کو چھپائے چہرے پر غصہ طاری کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے نہیں پہچان پائی تھی۔ نوکر چور کی طرح کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ ارے جو اور بھائی، کیا بتاؤں آپ کو، میری مالکن بہت غصے والی ہے۔ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں ورنہ وہ ابھی کے ابھی گن اٹھا کر آپ کو مار دیں گی۔ مجھے تو وہ کھانا بھی نہیں دیتے، پورے دن سے بھوکی تھی اس لیے کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے مصنوعی جھوٹ بولا تھا اور مصنوعی ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ اسلان کو اپنی معصوم سی صورت کا گرویدہ بنا گئی تھی۔ اچھا، اگر تم یہاں پر خود ہی نوکرانی ہو تو پھر تمہارے گلے میں اتنی موٹی سونے کی چین کیا کر رہی ہے؟ وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے قریب ہو کر بولا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن اس کا گلا سوکھنے لگا تھا اور آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ ملازمہ ہونے کی اداکاری کرتے کرتے اچانک ہی وہ اداکاری کہیں کھو گئی تھی۔ یہی چین مجھے دے دو، میں چلا جاؤں گا، وہ ایک ادا سے بولا تھا جبکہ اس کی نظر اب اس کی چین پر تھی۔ اس سے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی چین کو چھوا تھا اور ایک لمحے میں اس کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے اپنی ماں سے یہ چین لینے کی ضد کی تھی، اور پھر ٹھیک 6 دن بعد وہ یہی چین لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نہیں چور بھائی، یہ میری بہت خاص چین ہے، یہ میری ماں نے مجھے دی تھی، پلیز پلیز مجھ سے یہ نہ لیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے یہ کہہ رہی تھی، اس کے چہرے پر چھائی معصومیت اذلان کا دل کھینچ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس گھر کا مالک ہے۔ وہ مزید آگے بڑھا، اب ان دونوں کے درمیان بس 2 انچ کا فاصلہ تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کو دیوار میں گھس جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے میں پہنی ہوئی چین کو چھو گیا تھا اور اس کا سانس وہیں کا وہیں اٹک گیا تھا۔ پیچھے ہٹو مجھ سے، ہاتھ مت لگانا مجھے اب کی بار۔ اسے غصہ آیا تھا کیونکہ اسلان اس کے قریب ہوتا ہوا اس کی گردن میں پہنی چین پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ خبردار اگر مجھے دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے بولی، اور تبھی وہ اپنے ہونٹوں پر ایک شوق مسکراہٹ لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ ٹھیک ہے، چین نہیں دے سکتی تو پھر اپنے آپ کو تو میرے حوالے کر سکتی ہو نا؟ یہ کہتا ہوا وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ دیکھو، میں شور مچا دوں گی، میری خالہ اندر کمرے میں سو رہی ہیں، میں نے ایک آواز لگائی وہ فوراً اٹھ کر آ جائیں گی اور تمہیں گولی مار دیں گی۔
وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ وہ اسے چلانے کا موقع نہ دیتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ میرب کا سانس وہیں کا وہیں اٹک گیا تھا، اور وہ تھا کہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیے ان سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس کے مضبوط گرفت سے آزاد بھی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ اس سے دور ہٹا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے غصے سے کچھ کہتی، وہ پہلے ہی اس کے چہرے پر آئے بالوں کو دور ہٹاتے ہوئے کہنے لگا، بس بہت شکریہ، مجھے چین نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے تھا وہ میں لے چکا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ مسکراتے ہوئے دور ہٹا۔ امید ہے تمہارا پیٹ بھی بھر گیا ہوگا۔ وہ بریانی کی پلیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ایک بار پھر سے صحن کی بتی بند ہو گئی تھی، اور جب وہ باہر نکلی تو اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی بنا پلیٹ واپس رکھے اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اور ساری رات اس کی ایک پل بھی آنکھ نہیں لگی تھی۔ ساری رات وہ ادھر ادھر کروٹیں بدلتی رہی، اور پھر نہ جانے کب اور کس وقت اسے نیند آئی، یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ ٹھیک 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے دماغ میں وہی رات والا واقعہ چلنے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی۔ اس کے ہونٹ پر کٹ لگا ہوا تھا، نشان پڑ چکا تھا۔ وہ حیرت سے کبھی اپنا ہونٹ دیکھتی تو کبھی آئینے کی جانب رکھتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، رات سوئی تھی تو بالکل ٹھیک تھی، نہ جانے اب خالہ جان مجھ سے پوچھیں گی تو میں کیا کہوں گی۔ خدا بیڑا غرق کرے اس چور کا۔ وہ غصے سے بلکتی رہ گئی، اور پھر کچھ لمحے اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد وہ غصے سے واش روم میں گھس گئی۔ بالکل فریش ہونے کے بعد وہ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ سلام کرنے کے بعد وہ جیسے ہی اپنی چیئر گھسیٹنے لگی، اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر پڑی۔ اس کا ہاتھ وہیں کا وہیں ساخت ہوا۔ چور، بے غیرت انسان، تم یہاں! وہ ایک دم سے گلا پھاڑ کر چلائی تھی، اور سامنے بیٹھا شخص بریڈ پر چھری سے مکھن لگاتے خوش مزاج نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خالہ، آپ جانتی ہیں یہ چور ہے، رات کو یہ کچن میں گھس آیا تھا، یہ ہمارے گھر میں تھا، یہ چور ہے۔ وہ ایک دم سے چلانے لگی تھی۔ چلاؤ مت، بیٹھ جاؤ آرام سے، وہ پرسکون لہجے میں کہتا بریڈ پر دوسرا پیس رکھتا ہوا اسے دانتوں تلے دبا گیا تھا، اور وہ اسے بالکل زہر لگا تھا۔ خالہ آرام سے بیٹھی اسے ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ کبھی سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتی تو کبھی خالہ کو دیکھتی۔ خالہ جان حیرت سے اس کا منہ تک رہی تھی۔ میرب، یہ کہاں سے تمہیں چور لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے دیکھو تو اتنا گبرو جوان ہے۔ عطیہ خالہ مسکراتے ہوئے اپنے بیٹی کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ آنٹی، یہ چور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ ازلان ہے، میرا بیٹا ہے یہ۔ رات تم سو رہی تھی اس لیے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، یہ بتائے بغیر آیا تھا۔ رات کو لندن سے آیا ہے، اب آ گئی تو میں سمجھ گئی۔ اب آرام سے بیٹھ جاؤ اور ناشتہ کرو۔ اور یہ تمہارے ہونٹ پر کیا ہوا ہے؟ خالہ جان اسے تسلی سے بتاتی ہوئی اچانک ہی اس کے ہونٹ پر بنے چھوٹے سے نشان پر رک گئی۔ کچھ نہیں آنٹی، وہ میرے خیال سے چونٹی نے کاٹ لیا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ کو چھپاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس پر رکھ لیا تھا۔ اب کی بار وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی شکل اس وقت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس پر ٹھنڈا پانی پڑ گیا ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ چور نگاہوں سے وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کھلتی ہوئی مسکراہٹ اس بات کی وضاحت کر رہی تھی کہ وہ اس کی اس حالت پر انجوائے کر رہا ہے۔ تو یہ ازلان تھا۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے سوچا، اب اس میں پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ شخص اس کے ہونٹوں پر حکمرانی کر چکا تھا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ نہ تو وہ خالہ کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی وہ اس شخص سے اس بارے میں کوئی بات کر سکتی تھی۔ میرا بیٹا، کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ کافی دیر اسے خاموش بیٹھے دیکھنے کے بعد خالہ اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔
کچھ نہیں خالہ جان، بس ویسے ہی یہ اسلان بھائی ہیں، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ واپس آ گئے ہیں۔ میں نے رات میں انہیں دیکھا تو چور سمجھ بیٹھی۔ سوری خالہ، اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ معلوم نہیں خالہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی، اور وہ تو یہ سوچ سوچ کر بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، یہ بس کل ہی آیا تھا، تم سو رہی تھی مجھے بتائے بغیر آیا اور سرپرائز دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم آج کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں شاپنگ پر جانا ہے، مجھے تو کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے، تو تم ایسا کرنا کہ ازلان کے ساتھ چلی جانا۔ ازلان کی چوائس بہت اچھی ہے، یہ تمہیں بہت اچھے سے شاپنگ کروا دے گا۔ خالہ نے کہا تو وہ یکلک بولی، نہیں آنٹی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، جب آپ کو وقت ہو مجھے آپ لے جائیے گا۔ اس کی بات سن کر خالہ کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے اب کی بار اسلان کی جانب دیکھا۔ آپ کیا کہتے ہو اسلان بیٹا؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تو ازلان نے سر اٹھا کر پہلے تو میرب کو دیکھا، پھر اس کے بعد اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال سے مجھے انہیں شاپنگ پر لے کر جانا چاہیے۔ یہ مجھے چور سمجھ چکی ہیں اور میں بھی ان سے ان کی سونے کی چین چور ہونے کے ناطے مانگ چکا ہوں، تو میرے خیال سے ان کو میرے ساتھ شاپنگ پر جانا چاہیے تاکہ ان کی یہ سونے کی چین میں بیچ کر انہیں شاپنگ کروا سکوں۔ وہ جلدی سے اپنے گلے میں پہنی سونے کی چین پر ہاتھ پھیر کر اسے اتنی مضبوطی سے پکڑ گئی کہ یوں لگا جیسے وہ سچ میں اس کی سونے کی چین پکڑنے کے لیے آ رہا ہو اور ابھی کے ابھی اس کے گلے سے اتار کر کہے گا، خبردار اب دوبارہ اس چین کا نام مت لینا۔ اس کی بات پر خالہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ ویسے امی، آپ نے اپنی بھانجی کو اپنے گھر میں ایسے ہی رکھا ہوا ہے، بیچاری کو سارا سارا دن کھانا نہیں ملتا، وہ شرارت سے کہتا اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ حیرت سے کھلتی خالہ کی آنکھیں اس کی جانب مڑی۔ ارے نہیں نہیں خالہ، میں تو بس آپ نے خود ہی کہا تھا کہ کچن میں جا کر کھانا کھا لوں جب مجھے بھوک لگے گی، اس نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ یہ سامنے بیٹھا شخص اسے یہاں پر شرمندہ کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن تم اکیلے میں ملو کمینے انسان، تمہیں دیکھ لوں گی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی تھی ازلان کی جانب دیکھ کر، اور ازلان اس کے ہونٹوں کی بڑبڑاہٹ سے پہچان گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دوسری طرف خالہ کہنے لگی، ارے ہاں، وہ یہ رات کو کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جب اسے بھوک لگے یہ کچن میں جا کر کھانا کھا سکتی ہے، لیکن شور مچائے بغیر، کیونکہ جب میں کچن میں کھٹ پٹ کی آواز ہوتی ہے تو مجھے نیند نہیں آئی تھی، تو میں نے اس لیے سوچا کہ چلو یہ اٹھ کر خود ہی کھانا کھا لے گی تو اسے بتا دوں کہ کھٹ پٹ نہ کرے اور آرام سے جا کر کچن میں کھانا کھا لے، گھر اس کا اپنا ہی ہے، تم پتہ نہیں اسے کیا سمجھ بیٹھے تھے۔ آنٹی نے اس کی سائٹ لیتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے جیسے گردن جھکا کر بیٹھی تھی، جبکہ اسے شوق نگاہوں سے دیکھنے والا وہ ازلان اب اس کے ہونٹوں کی جانب نظریں کیے بیٹھا تھا۔ اسے اس کی اس نظریں اپنے اوپر بالکل تیر کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ جائے یا نہیں، اگر وہ خواہ مخواہ اٹھ جاتی تو خالہ کو برا لگ جاتا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ خالہ کو اس کی کوئی بھی بات بری لگے۔ اس کی یہ خالہ اس کی سہیلیوں سے زیادہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ خالہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ ہاں، آج سے پہلے اس نے اس خالہ کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا، صرف فون پر ہی بات ہوا کرتی تھی، لیکن اس بار اس کی امی اور خالہ دونوں نے ہی اصرار کیا تھا کہ وہ ان کی چھٹیوں میں خالہ کے گھر پر ہی رہے۔ اس نے بھی یہ سوچا تھا کہ چلو ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ خالہ کا ایک ہی بیٹا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لندن رہتا ہے اور لندن سے وہ آج ہی واپس آئے گا۔ جبکہ وہ آئی تو اس نے خالہ جان سے پوچھا تھا کہ آپ کا بیٹا دکھائی نہیں دے رہا، تو خالہ جان نے یہی کہا تھا کہ وہ لندن ہے اور نہ جانے وہ کتنا عرصہ رہے گا، اس کے آنے کی ابھی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے وہ ان کے گھر میں بھٹکتی ہوئی روح کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی رہتی تھی، کبھی ادھر سے ادھر جا رہی تھی تو کبھی ادھر سے ادھر۔ خالہ کے گھر میں آ کے اسے واقعی میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شوق چنچل لڑکی اپنی دوست جیسی خالہ کے گھر پہلی دفعہ آئی تھی اور ہر وقت لمبی تان کر سوتی تھی،
اس وقت بھی وہ سو رہی تھی جب خالہ نے اسے کھانے کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ نہیں اٹھ پا رہی تھی، اس لیے خالہ جان نے اسے کہا تھا کہ بریانی بنی ہے، جب تمہیں بھوک لگے گی اٹھ کر کھا لینا، میں کھانا کھا کر سونے جا رہی ہوں۔ اور اس نے ان کی بات سنی اور انسنی کر دی تھی۔ پھر جب رات کے 2 بجے اسے بھوک لگی تو وہ خالہ کی بات پر عمل کرتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی، اور وہیں پر تو اسے اصلان ملا تھا، اور اب وہ بات بات پر اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اب کھانا کھانے لگی تھی۔ خالہ جان نے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ کھانا کھانے کے بعد تیار ہو کر اذلان کے ساتھ شاپنگ پر چلی جائے، اور وہ اس کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی کیونکہ وہ خالہ جان کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ ویسے یقین نہیں آتا کہ تم پہلے سے اتنی خوبصورت ہو گئی ہو۔ وہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی تھی، اسے اس شخص سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، پتہ نہیں خالہ جان کو کیا پڑی تھی کہ مجھے اس شخص کے ساتھ بھیج دیا۔ اسے نہ جانے کیوں اذلان سے الجھن ہو رہی تھی۔ اسے بات میں سمجھ آیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا مذاق کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اذلان ہی ہو سکتا ہے۔ اسے یاد آیا تھا کہ 5 سال پہلے جب کال پر اس کی بات ہوئی تھی تو اذلان نے اسے کافی تنگ کیا تھا۔ اسے اس طرح تنگ کرنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تم پہلی بار میرے سامنے آؤ گی تو اپنی خیر منانا۔ یہ کال پر اس لیے تھا کیونکہ وہ کال پر خالہ سمجھ کر اسے ڈھیر ساری باتیں کہہ گئی تھی، لیکن جب آگے سے اذلان نے بات کی تو وہ اس پر جیسے پھٹ ہی پڑی تھی، اور وہ انا پرست انسان اسے یوں اپنی انسلٹ کرتا پا کر اسے یہ کہہ گیا تھا کہ جب میرے سامنے آؤ گی تو اپنی خیر منانا۔ لیکن دوسرے ہی دن سے یہ خوشخبری ملی تھی کہ اذلان اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن چلا گیا ہے۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی، لیکن فراغت ہی نہیں مل رہی تھی کہ وہ خالہ جان کے گھر جا کر رہ پاتی۔ خالہ جان تو اسے نہ جانے کتنے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ آؤ میرے گھر پر رہ لو، لیکن وہ تھی کہ خالہ جان کے گھر نہ جانا پاتی تھی۔ تب 5 سال بعد جب امی اور خالہ جان نے اسے بہت زیادہ فورس کیا تو وہ یہ سوچ کر کہ اب تو خالہ جان کا بیٹا بھی گھر پر نہیں ہے، اسے یاد بھی نہیں تھا کہ خالہ جان کا وہ بیٹا گھر پر ہے یا کہیں اور۔ جب یہاں آ کر اس نے پوچھا تھا تو خالہ جان نے کہا تھا وہ تو کب کا لندن جا چکا ہے اور ابھی اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ پھر یہاں پر دندناتی پھر رہی تھی۔ اس روز وہ سارا دن خالہ جان کے ساتھ باہر پکنک پر تھی۔ عصر کو لوٹی تو تھک ہار کر اپنے بستر پر گری اور پھر سو گئی تھی، اور رات کے وقت خالہ جان اسے یہ تاکید کرتی سونے چلی گئی تھی کہ جب وہ بھوک لگے گی اٹھ کر کھانا کھا لے، اور تبھی وہ کچن گئی تھی، اور اس شخص نے اسے دیکھا تھا اور پھر اس کے ساتھ اس سے زیادہ وہ سوچ ہی نہیں پاتی تھی۔ وہ اس کی بات پر خاموش رہی۔ اگلے دن گلے کی چین مجھے بہت پیاری لگی ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ وہ ایک بار پھر سے اپنا بایاں ہاتھ اس کی گردن میں پہنے ہوئے اس چین کی طرف بڑھا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے رات کا واقعہ دہرایا جانے لگا۔ اس کی چین انگلی، اس کی انگلیاں ہٹتی ہوئی اس کی گردن اور پھر گردن سے نیچے تک کا سفر کرنے لگی تھی۔ پلیز ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے بولی تو ایک دم سے وہ گاڑی رک گیا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکی اور وہ حیرت سے اس کی جانب مڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسی لیے میں آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ وہ بہت ہی چچوری حرکتیں کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑکی کی طرف ہوئی تھی۔ جب وہ ذرا سا کھلکھلاتا ہوا اس کے قریب ہوا بیٹھا، اس نے گاڑی کو لاک لگا دیا تھا۔ وہ اب گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ اس شخص کی موجودگی اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ پلیز آپ مجھ سے دور ہو کر بیٹھیں، وہ اسے دور رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے گاڑی کے دروازے کی طرف مزید سکڑتی چلی گئی، لیکن وہ اب اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ اس نے دوسری بار اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 سال بعد میں یہاں واپس آیا ہوں، اور واپس بھی میں کس انسان کے لیے آیا ہوں؟ اس انسان کو دیکھنا، چھونا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا ہے، اور وہ شخص ہی مجھ سے دور رہے، یہ مجھ سے برداشت تو نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کی کمر سے پکڑتا اسے بالکل اپنے قریب کر گیا تھا۔ اب کی بار اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے اس کے گلے میں پڑی چین پر آہستہ آہستہ پھسلنے لگا۔ اس کی ٹھنڈی انگلیاں اس کے گلے کا طواف کر رہی تھی، اور وہ سانس روکے اس شخص کو دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ابھی کے ابھی خالہ جان کو کال کر دوں گی، میں کہوں گی کہ ان کا بیٹا میرے ساتھ کیا حرکتیں کر رہا ہے، دور ہو جائے مجھ سے۔ وہ ایک دم سے چیخی تھی اور وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر
اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ کرو کال، وہ کچھ نہیں کہیں گی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ویسے بھی انہوں نے خود ہی مجھے تمہارے ساتھ بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ کچھ سہانی یاد بنا لوں، تاکہ تمہیں کچھ سمجھ سکوں، تم کچھ مجھے سمجھ سکو، تاکہ پھر شادی کے بعد ہم دونوں کے درمیان کوئی تکرار نہ ہوگی۔ میں تمہیں نہیں سمجھ سکتا اور تم مجھے نہیں سمجھ سکتی۔ وہ کہتا ہوا اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا مطلب تم کون ہوتے ہو مجھے اس طرح سے ٹچ کرنے والے اور میرے ساتھ اس طرح کی بےہودہ یادیں بنانے والے؟ اسے انسان سے کوفت آ رہی تھی۔ میں کون ہوتا ہوں شاید یہ بات ابھی تک تمہیں کسی نے نہیں بتائی۔ چلو بتا دیتا ہوں محترمہ، شوہر ہوں میں آپ کا، اور یہ میرا حق ہے جو میں تم سے لے رہا ہوں۔ اگر ذرا سا تمہیں چھو رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں کوئی چھچورا ہوں۔ ارے اپنی بیوی کو چھو رہا ہوں، اور کیا یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہونٹ اپنے دانت تلے شرارت سے دبا گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے منہ کھولے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا، اس کا بات کا؟ وہ ذرا سی دور ہوئی تو پھر اسلان نے بھی اپنی گرفت اس پر سے ڈھیلی کر دی۔ اب آئی ہو نا لائن پر، آرام سے بیٹھ کر میرے ساتھ آرام سے جہاں لے جاؤں چلی چلنا۔ اور رہی بات نکاح کی، تو نکاح تو ہمارا بچپن میں ہی ہو گیا تھا، یہ تم مما سے یا پھر خالہ جان سے پوچھ سکتی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چلائی تھی، ایسا ہو چکا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک عمارت کے سامنے رکے۔ یہ ایک بہت بڑا مال تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اس مال میں لے آیا تھا، اور یہاں پر ہم دونوں کوئی اور شاپنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہماری شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے مجھ سے رہا نہیں جا رہا، چنانچہ میں نے ماما سے بات کر لی تھی اور وہ جیولری دیکھنے گئے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ یہاں پر سوٹ وغیرہ کی شاپنگ کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ بے جلدی چلی جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکال کر کال ملائی، لیکن کسی نے اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ اسے یہ سب کچھ جھوٹ لگ رہا تھا، حتیٰ کہ اسلان نے اس کی پسند کے رنگ کے تمام سوٹ اپنی شیروانی تک خرید لی تھی۔ واپسی پر بھی وہ پریشان رہی تھی۔ اس نے اسلان کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، لیکن جو کچھ سن چکی تھی یہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کیسے فکس کی گئی تھی؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ خیر وہ دونوں جب واپس آئے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ یہاں پر خالہ جان کے ساتھ اس کی امی جان بھی موجود تھیں۔ وہ اس لیے یہاں آیا تھا، اس کی ماں کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور وہ پہلے سے کمزور لگ رہی تھی۔ اسے خالہ جان کے گھر آئے ہوئے تقریباً 3 ہفتے ہونے والے تھے، اور جب بھی وہ اپنی ماں کو کال کرتی تھی اس کی ماں بس تھوڑی دیر اس سے بات کر کے کال کاٹ دیتی تھی۔ لیکن اسے لگ رہا تھا کہ شاید امی ویسے ہی بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں گی یا پھر مصروف ہوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ خاموش ہو جاتی تھی، لیکن اب اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے یوں اتنا کمزور پا کر وہ حیرت سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ امی آپ کو کیا ہوا ہے اور آپ یہاں کیسے؟ وہ حیرانگی سے سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ خالہ جان کیا ہوا ہے امی کو؟ اور یہ ابھی اسلان کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اسے حیرت کے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ تبھی خالہ جان نے آگے بڑھی اور کہنے لگی، جو اسلان کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، اس لیے ہم نے اسلان کو تمہارے ساتھ بھیجا کیونکہ تم نے آج تک کبھی کسی کو منہ تک نہیں لگایا، اور ویسے بھی ہم سب نے بچپن میں تمہارا نکاح کر دیا تھا۔ جب تم پیدا ہوئی تھی تمہارے خالو نے کہا تھا کہ تم ہماری بہو بنو گی، اور پھر جب تم 10 سال کی ہوئی تو تمہارے بابا بہت بیمار ہو گئے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کی خوشی کے دن دیکھتے جائیں۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو ایک مضبوط سہارے کے ساتھ دیکھ جائیں تاکہ ان کی بیٹی کسی مشکل میں نہ رہے، اور دوسری طرف تمہارے خالو جان بھی یہی چاہتے تھے کہ گھر میں کوئی ہلہ گلا ہو جائے۔ چنانچہ تب تم دونوں کا 10 سال کی تھی اور اسلان 12 سال کا، اس لیے اسلان کو تو سب یاد ہے لیکن تمہیں نہیں۔ ہم نے تم دونوں کا نکاح کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد تمہارے بابا یہاں زندگی اور موت کی جنگ ہار گئے اور خدا سے جا ملے۔ کچھ عرصے بعد تمہارے خالو جان بھی چلے گئے، تو اس وجہ سے نہ تو زیادہ میں آ سکتی تھی تمہارے گھر،
اور نہ ہی تم لوگ آ سکتے تھے۔ تمہاری امی کبھی کبھی میرے گھر چکر لگا لیتی تھی، لیکن اتنا وقت ان کے پاس نہیں بچتا تھا، اور یہاں پر بھی میں بہت مصروف ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے ہم دونوں بس فون تک ہی محدود رہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ شہر بھی الگ الگ تھے، اور پھر اس کے بعد اب تمہاری امی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور اس وقت جب تمہیں کالج کی چھٹیاں ملی تو تمہاری امی نے میرے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں تاکہ تمہیں سیٹل ہونے میں زیادہ وقت نہ لگے۔ تمہاری امی کو ڈاکٹر نے بس کچھ دن بتائے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے تمہاری خوشی دیکھتی جائیں، اس لیے میں نے اسلان کو اطلاع دی تو یہ بھی واپس آ گیا، اور ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہی رخصتی ہو جائے۔ اس پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اپنی ماں کی بیماری کا سن کر تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ امی، یہ میں خواب سن رہی ہوں کہ سچ میں آپ کی طبیعت خراب ہے؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ روتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا یہ سب کچھ سچ ہے، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر تمہیں ویسے شادی کے لیے کہتی تو تم نہ مانتی۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے سے پہلے میں تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خالہ جان نے اسے سینے سے لگایا اور پھر کہنے لگی، بیٹا یہ وقت صبر کا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے۔ اگر تم اپنی ماں کی زندگی چاہتی ہو تو پھر ہاں کر دو، تاکہ یہ کچھ دن اور ہمارے ساتھ جی سکیں۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے اسلان کی جانب دیکھا۔ یہ شخص اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا اسے لگتا تھا، اور پھر بچپن سے اس کے ساتھ نکاح بھی ہو چکا تھا، اور اس کی 20 سالہ زندگی میں اسے پہلی مرتبہ کسی انسان نے چھوا تھا، اور وہ انسان بھی یہی اسلان تھا۔ آخر کار اس نے اس بات پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ رضیہ بیگم نے اسے اس کا ماتھا چوم کر سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ ان سے لیتا ہوا کلر چلا گیا۔ شام کے وقت ان دونوں کی رخصتی تھی۔ خاندان کے کچھ لوگوں کو پہلے ہی انوائٹ کیا گیا تھا، اور یہ تو وہ سب کچھ نہیں جانتی تھی۔ ولیمے کے بعد اسے اس کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا، اور وہ دونوں اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا تھا کہ میرب کو سمجھ ہی نہ آئی تھی۔ اتنی جلدی میں کمرہ بھی بہت خوبصورت سا سجایا گیا تھا۔ گلاب کی پتیاں ہوئی تھی اور گلاب کے تازہ پھولوں سے سیچ بنائی گئی تھی۔ گلاب کی خوشبو سارے کمرے میں پھیلی تھی اور کینڈل لائٹ جل رہی تھی۔ اسلان کو اپنے ساتھ سوچ کر وہ پہلی بار مسکرا رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا۔ وہ صحیح ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر اسے دیکھنے کے بعد اس کا گھونگھٹ پلٹا اور پھر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کوئی غصے کی دکان اتنی حسین بھی ہو سکتی۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ لیے "آئی ایم سوری" کہتی نظریں جھکا گئی تھی، اور اس کا یوں نظریں جھکانا اسے مزید سلگ آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتا ہوا اس کے قریب ہوا تھا۔ اب تو یہ سونے کی چین اور سونے کی چین والی گردن بھی میری ہوگی نا؟ وہ اس کی گردن میں پہنی ہوئی سونے کی چین پر انگلی پھیرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اب کی بار اس نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ مسکرا کر رہ گئی تھی، اور وہ آگے بڑھتا اس کی چین کو اپنے منہ میں لیتا آہستگی سے اسے دور ہٹاتا اس کی گردن پر جھکتا چلا گیا تھا۔ اس کا اس قدر والہانہ محبت کا اظہار میرب کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میرب نے بھی خاموشی سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس کی ماں کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ دوسری طرف وہ یوں بھی خوش تھی کہ اسے اسلان جیسا شخص مل چکا تھا۔ اس کی زندگی کی محبت کی چھوٹی سی داستان بس اسلان اور اس کے کمرے تک آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر لمحہ لمحہ اس پر حاوی ہوتے ہوئے اسلان کو اس نے پیار سے دیکھا تھا۔ آج وہ اسے اس کی ملکیت سے خارج نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ یہ سب اسے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ان کے کمرے میں کونے میں کھڑی محبت مسکرا کر رشک بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس محبت نے ایک بار پھر سے دو دلوں کو ملا دیا تھا۔ ناظرین،
کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ناول؟ اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔